آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں کہ ایک ہم نے انیشیٹو لیا تھا کچھ مہینے پہلے، اور وہ یہ انیشیٹو تھا کہ ہماری حکومت کے بیچ میں اسپیشلی ہماری جو اکنامک منسٹریز ہیں اس میں جو پلاننگ تھی وہ کسی آرگنائز طریقے سے نہیں تھی، اور یہ 1972 کے بعد جب ہمارا پلاننگ کمیشن کا مینڈیٹ ایک قسم سے چینج کر دیا گیا تو اس کے بعد سے کوئی اس کے اوپر کام نہیں ہوا. تو ہم نے ایک EAC بنائی اور اس میں ہم لوگوں نے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ بھی رکھے، حکومتی لوگ بھی رکھے، اور ہم نے کوئی 14 ورٹیکلز بنائے جس کے بیچ میں ایک تو اوور آل ہماری اکنامک اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، اس سے لے کے ہم نے ایگریکلچر، انڈسٹریز، ایکسپورٹس، پاور سیکٹر، اس قسم کے بڑے ورٹیکلز 14 کے قریب بنائے، اور ان کو مینڈیٹ دیا کہ آپ مل کے سارے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ شارٹ، میڈیم اور لانگ ٹرم پلانز بنائیں. وہ جو پلانز تھے وہ آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ کتابچے ہیں، یہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیے جائیں گے، جو بھی چاہے گا دیکھنا. تو اس پہ بہت کام ہوا. اب یہ ایک پروسیس ہو گیا ہے، اور اس بھی ہم منسٹری آف فائنانس میں ایک یونٹ ہے اکنامک ریفارم یونٹ، اس کے تحت ان کو ہم مینیج کریں گے. اور مینیج جو ہے پائٹ جو ہے وہ ہمیں ہیلپ کرے گا، کیونکہ ہم نے اپنے منسٹری آف فائنانس میں کوئی زیادہ بھرتیاں نہیں کرنی. پائٹ ہمیں جو ہے وہ لوگ دے گا جو اسپیشلسٹ ہوں گے، اور وہ ہر جو ورٹیکل ہے ان کی منسٹریز کا ان کو ہیلپ کرے گا، اور ہر مہینے پرائم منسٹر کو پریزنٹیشن کیے ہوا کرے گی پرفارمنس پہ، کہ یہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم کریں گے اور یہ ابھی تک انہوں نے کیا ہے. اس سے یہ ہے کہ یہ ایک طریقہ کار ہم نے واضح کر دیا کہ پلاننگ ہوئی اور اس کی پھر امپلیمنٹیشن کیسے ہو رہی ہے. یہ ہیپیزرڈ نہیں ہونا چاہیے کہ کبھی جو چیز کی ضرورت پڑی اسی وقت ہم نے میٹنگ بلا لی. تو یہ آرگنائز طریقہ ہے، اور یہاں اسی طریقے سے جو ترقی یافتہ ملک جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، اسی طریقے سے انلائٹنڈ جو آرگنائزیشنز کام کرتی ہیں. تو ہم نے یہ سفر شروع کر دیا ہے، اور ستمبر کے مہینے سے یہ پرفارمنس ریویوز شروع ہو جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لینڈ مارک ہے، کیونکہ اگر ہم اپنی ایکٹیویٹیز کو پلان ہی نہیں کریں گے، ہم اپنی ایک کوئی اسٹریٹجی ہی نہیں بنائیں گے، اکنامک اسٹریٹجی، اور پھر ان ورٹیکلز کی اسٹریٹجی ہی نہیں بنائیں گے، تو ہم کیسے، پھر تو وہی ہوگا جس کا جدھر چاہے گا ادھر منہ موڑ کے چل پڑے گا. اور ہم ایک سمت میں اپنی اکانومی کو نہیں لے کے جا سکتے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں ہم جنریشن بڑھا دیتے ہیں تو ٹرانسمیشن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ٹرانسمیشن لے گی یا نہیں. ہمارے کو مصیبت پڑی ہوتی ہے کہ بجلی کی پروڈکشن تو 30,000 میگا واٹ سے زیادہ ہے اور ٹرانسمیشن 24,000 پہ رک جاتی ہے، کیونکہ لیفٹ ہینڈ از ناٹ ٹاکنگ ٹو دا رائٹ ہینڈ. تو اس قسم کے اور بھی بڑے
ایشوز ہیں جو کہ اس پروسیس سے ریزالو ہو جائیں گے. میرے خیال میں آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ اس وقت جو ہماری جو اکانومی ہے وہ ایک تو سینٹیمنٹ پازیٹو ہونا شروع ہو گیا ہے. اوورسیز چیمبر نے جو دیا ہے 59% ایک قسم پازیٹیوٹی آئی ہے اوور آل, اور 108% آئی ہے اوورسیز انویسٹرز کی. پھر آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ ٹیکسٹائلز کی ایکسپورٹس بھی کچھ 16-17% بڑھی ہیں, اور جہاں جو موبائل بن رہے ہیں وہ جو امپورٹ ہوتے ہیں اس سے زیادہ ہونا شروع ہو گئے. تو یہ ایک قسم سے سینٹیمنٹ ہے کہ بیسیکلی وی آر آن دی رائٹ ٹریک. سو میں اس کو آج کی جو ہماری یہ جو میٹنگ ہے اس کا آغاز کروں گا کہ ایک ہم نے کچھ 4 منٹ کی آپ کے لیے بنائی ہے جو کہ کیپچر کرتی ہے اس چیز کو کہ ہم نے کیا کیا. چلیں جناب, اور لائٹیں بند کریں.
جی اس میں میں چاہوں گا کہ اب ہمارے جو وہ لوگ جنہوں نے ان پہ کام کیا ہے، اور سارے 13 لوگ تو ہم نہیں پریزنٹ کر سکتے آج، لیکن سب سے پہلے ڈاکٹر عشرت صاحب کو کہوں گا کہ چند منٹ لیں، اور کیونکہ ہم نے یہ کہا کہ یہ ہماری اکانومی جو ہے یہ سسٹینیبلٹی اس میں کیوں نہیں ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم 4-5 سال گرو کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم گر جاتے ہیں. تو اس کی وجوہات اور اس کی کہ بھائی آگے ہم نے اس کا کیا کرنا ہے، تو ڈاکٹر عشرت صاحب نے اور اکانومسٹ وغیرہ سے مل کے کام کیا. میں چاہوں گا آئی ریکویسٹ ڈاکٹر صاحب. شکریہ بہت بہت صاحب. یہ گروپ ایفرٹ تھی، مجھے لیڈ کرنے کا موقع ملا. تو ہم نے اسٹارٹ اس لیے کیا کہ بھائی پاسٹ جو ایپیسوڈس تھی ہماری، کہ ہماری اکانومی کبھی 6-7% پہ چلی جاتی ہے، اس کے بعد 3-4% پہ آ جاتی ہے، تو کیا سبق ہم نے سیکھے ہیں تاکہ ہم جو فیوچر اگر کیمرے کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو اگر آپ کر دیں بڑی مہربانی. تو ہمارا جو فیوچر کا روڈ میپ ہے اس میں ہم سیکھیں کہ کیا غلطیاں ہوئی ہیں اور ان کو کیسے درست کیا جاتا ہے. تو گروتھ تو ہر قسم کی ہو سکتی ہے. وہ ایلیٹسٹ گروتھ بھی ہو سکتی ہے جس کے سارے جو سمر ہیں وہ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہوں، اور ایک شیئرڈ گروتھ ہوتی ہے جس میں کہ ڈسٹریبیوشن گروتھ کے بینیفٹس کا وہ سب کو سارے پورے عوام کو مل سکے. تو ہمارا تھا انکلوسو گروتھ جس میں کہ میجورٹی آف دا پاپولیشن کو فائدہ ہو اس کے ہونے سے، اور دوسرا سسٹین گروتھ. یہ نہیں کہ ہم اوپر گئے پھر اس کے بعد نیچے آ گئے، پھر اوپر گئے پھر نیچے آ گئے. اور سسٹین گروتھ کی سب سے جو اس وقت وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہماری انکمز بڑھتی ہیں تو ہماری ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے گڈس کی، سروسز کی، اور کیونکہ ہماری پروڈکشن کیپیسٹی ملک کی اس کا پورا نہیں کر سکتی ہے تو ہمیں باہر سے امپورٹس پہ انحصار کرنا پڑتا ہے. جب آپ امپورٹس پہ انحصار کرتے ہیں تو آپ کا بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ بالکل تتر بتر ہو جاتا ہے. پھر آپ بوروئنگ کرتے ہیں یا IMF کے پاس جاتے ہیں، ان کی شرطیں ہوتی ہیں اور یہ قرضے جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. تو تھوڑی دن گروتھ ہوئی، اس کے بعد پھر ہم واپس اسی پہ آ گئے. تو ہمارا پورا ایم یہ تھا کہ کیسے ہم اس کو سسٹین گروتھ اور انکلوسو گروتھ پہ لے کے آئیں. تو اس کے شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم کچھ ہم نے فیصلے جو ہیں کچھ شروع ہو چکے ہیں، کچھ ہو رہے ہیں، اور یہ کمپارٹمنٹ نہیں ہے بلکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ منحصر ہیں. سب سے پہلا یہ ہے کہ اگر آپ نے عام شہری کے لیے کوئی فائدہ پہنچانا ہے، اس کی ضروریات جو ہیں تعلیم، صحت، پینے کا پانی، سیوریج، پبلک ٹرانسپورٹ، تو لوکل گورنمنٹس کو آپ نے مضبوط کرنا ہے، ان کو لیگل پاورز دینی ہے اور ریسورسز دینا ہے. یہ ڈیولوشن جو ہے 18 امینڈمنٹ کے بعد اور NFC 7 کے بعد یہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. اس کو کمپلیٹ کرنا ہے کہ لوکل گورنمنٹس کو مضبوط کرنا ہے. دوسرا ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے کہ ہمارا انویسٹمنٹ GDP ریشو جو ہے وہ 15-16% پہ ہوتا ہے. بنگلہ دیش جو ہے وہ بھی 15-16 پہ تھا، لیکن آج وہ 30 کے قریب پہنچ گیا ہے. ہندوستان تو پہلے ہی پہنچ گیا تھا. ہمیں کم از کم نہیں تو یہ شارٹ ٹرم میں اس کو 20% لانا ہے. تیسرا یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے پروگریسو فارمر جو ہے وہ 40-50 من گندم کرتا ہے اور ایوریج ہماری ییلڈ جو آ رہی ہے وہ 29 من 30 من آ رہی ہے. تو جب تک کہ ہم اس کو پروڈکٹیوٹی جو ہے عام کسان کی، اسمال فارمر کی، وہ نہیں بڑھائیں گے، اس وقت تک یہ ہم جا کے امپورٹ ہی کرتے رہیں گے ویٹ پر. پھر IT کا ایک ایسا سیکٹر ہے جس میں کافی ترقی ہوئی ہے اور یہ ہمارے ینگ جنریشن کے لیے بہت مضبوط ایک ستون ہے
اور دنیا میں اس کی ڈیمانڈ ہے. ہندوستان اس وقت 150 بلین کی ایکسپورٹ کر رہا ہے. ہم مشکل سے ابھی 2 بلین پہ پہنچے. ہمارے بھی پڑھے لکھے بچے ہیں, ان کو ہم کریں. پھر دوسرا ہے کہ بزنس کی یہاں پر پاکستان میں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت زیادہ ہے. اب یہ سارے جتنے آپ دیکھیں گے ہمارے بڑے بزنس مین ہیں, یہ اسلام آباد کے چکر اور کراچی کے چکر اور لاہور کے سیکریٹریٹ کے چکر لگاتے ہیں. وی ہیو ٹو گیٹ دا گورنمنٹ آؤٹ آف دیئر وے کہ وہ اپنا کام جو ہے وہ آسانی سے کر سکیں. ایف بی آر کا ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے ہم نے. یہ 11%, 10% کے قریب کوئی ملک جو ہے وہ اپنے اخراجات پورے نہیں کر سکتا, اور اخراجات ہمارے جو ہیں وہ 20% ہیں, اور ہمارا ریونیو جو ہے وہ 11-12% ہے. اس کو بڑھانا ہے. پھر ہماری ایس او ایز جو ہیں, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو لاسز میں جا رہی ہیں, ان کو ریویمپ کرنا ہے, اور اس کے پلانس بن چکے ہیں, اب اس پہ امپلیمنٹیشن ہونا ہے. ایکسپورٹس کو ڈائیورسفائی کرنا ہے. آج ہی شوکت ترین صاحب نے اور رزاق داؤد صاحب نے میٹنگ کی ہے کہ ہم نئے ایکسپورٹرز کو, سارا وقت ہم ٹیکسٹائل اور دوسرے کو کرتے رہتے ہیں, نئے ایکسپورٹرز جو آ رہے ہیں, نئے پروڈکٹس لے کے آ رہے ہیں, ان کو بھی ہم کس طرح سے انسینٹو دیں تاکہ وہ آگے جا سکیں. اور جو ٹریڈیشنل ایکسپورٹس ہیں اس میں ہم ویلیو ایڈیشن کریں. یہ نہیں کہ سارا وقت ہم یارن اور کاٹن کلاتھ ہی بیچتے رہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہیں وہ گارمنٹس پہ اور جو نیٹڈ ہے اس کی طرف جائیں, ٹیکنیکل ٹیکسٹائل کی طرف جائیں. ریمیٹنسز کو بڑھائیں کیونکہ اس نے ہمیں بڑی مدد کی ہے, اور ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں. ڈیٹ کا آپ کو پتا ہے کہ سرکولر ڈیٹ کا مینجمنٹ ہے, اور یہ ہم نے پورا کرنا ہے, اور ٹیکنیکل ووکیشنل ٹریننگ پہ کرنا ہے. یہ جتنے بھی ہم نے گروتھ کے اسٹریٹجی بنائی ہے اس کے پیچھے, جیسے ابھی شوکت ترین صاحب نے بھی بتایا اور آپ نے دیکھے, ہر ایک کے پیچھے ایک پوری اسٹریٹجی ہے. یہ خالی وش لسٹ نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے پورا کام ہوا ہے. ہر گروپ نے اپنا کام کیا ہے. اس گروپ کے کاموں کی وجہ سے یہ ہم نے اس میں ریکمنڈیشنز کی ہیں. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ آپ نے دوسرے گروپس کو بھی سننا ہے, تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, بہت مہربانی. میں اب ریکویسٹ کروں گا خسرو صاحب سے اور محمد علی طبا صاحب سے کہ انڈسٹری کے بارے میں کچھ اگر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ڈاکٹر عشرت نے کہا کہ پاکستان کا چیلنج رہتا ہے کہ سپلائی سائڈ کنسٹرینٹ آ جاتا ہے, پروڈکشن کیچ اپ نہیں کرتی ڈیمانڈ سے, اور کووڈ کی وجہ سے گلوبل اکانومی میں جو امپیکٹ آیا وہ مینوفیکچرنگ سیکٹر اور پروڈکشن پہ آیا اور پاکستان میں بھی آیا. تو ہماری حکومت کا سب سے پہلا ترجیح کیا تھی؟ جو انسٹالڈ کیپیسٹی ہے پاکستان کے اندر اس کو ہم پوری یوٹیلائزیشن کی طرف لے کے جائیں. تو شارٹ ٹرم میں ہم نے انسٹالڈ کیپیسٹی یوٹیلائزیشن کو بڑھانے کی کوشش کی, جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج آٹو پروڈکشن بڑھ گئی, سیمنٹ بڑھ گیا, اسٹیل کی پروڈکشن بڑھ رہی ہے, اور موبائل ڈیوائسز کا انہوں نے کہا کہ پہلی دفعہ ڈومیسٹک پروڈکشن امپورٹ سے بڑھ گئی. اب جب یہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر کو جو ہم نے اس طریقے سے اپروچ کیا, اس سال اس کی جو سال ختم ہوا اس کا ایکچوئل گروتھ فگر اگر آپ سلاٹرنگ ہاؤس وغیرہ کو نکالتے ہیں تو 15% 10 سال کے بعد آپ کا ایل ایس ایم سیکٹر اس پہ آیا ہے, جس کی وجہ سے شہباز رانا اور کیانی صاحب بیٹھے ہیں. اس دفعہ کا جو پچھلے سال کا فائنینشیل ایئر کا جو جی ڈی پی کا فگر ہے پروویژنل, وہ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں وہ 4% نہیں, جب یہ فگرز بیچ میں کیلکولیٹ ہوں گے تو 4.5% پہ آپ کی جی ڈی پی گروتھ آئے گی. اب جب یہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بڑھتا ہے تو اس کے ساتھ ٹوٹل سپلائی چین ساتھ آتی ہے. تو فوکس اب ہمارا درمیانہ اور میڈیم ٹرم انٹرپرائزز کی طرف گیا. اس کے لیے ٹیکس کے لیے ہم نے اسی بجٹ میں انڈر دا لیڈرشپ آف فائنانس منسٹر بہت سارے انسینٹیوز دیے ہیں, اور ساتھ کریڈٹ کے لیے کام ہو رہا ہے کولیٹرل فری, اور ان کو ایس ایم ایز کو کریڈٹ کیسے بڑھانا ہے. اور ایس ایم ایز کے اندر بھی جو ڈاؤن اسٹریم انڈسٹری ہے, آٹو پارٹس جہاں بن رہے ہیں, انجینئرنگ گڈس جہاں بن رہے ہیں, مینوفیکچرنگ بیس کو تقریباً 20 لاکھ آپ کی انجینئرنگ اور مینوفیکچرنگ ریلیٹڈ ایس ایم ایز ہیں. اور تیسری چیز کہ ان کو جو دشواریاں ہیں ریگولیشنز میں ایز آف ڈوئنگ بزنس کی,
وہ کام جاری ہے. آدھا تقریباً ہم نے دشواریاں ختم کر دیں اور آگے انشاءاللہ اور ختم کریں گے. ابھی رزاق صاحب آپ کو بتائیں گے کہ اس کے علاوہ جیسے آپ اس طرف جاتے ہیں تو آپ دیکھا آپ نے کہ آپ کے را مٹیریلز بھی آپ امپورٹ کر رہے ہیں. رزاق صاحب نے را مٹیریلز پہ بھی بتائیں گے کہ ختم کر دی, مگر بدقسمتی سے اسٹیل ہمارا اور ابھی تک ہم نہیں گئے. تو لوگ جو را مٹیریل انڈیجنائزیشن پالیسی بھی آنی پڑے گی, کیونکہ ہمارا جو مستقبل انڈسٹریل پالیسی کا فوکس ہے, کوئی دنیا کوئی معیشت ترقی نہیں کیا جب تک اس نے اپنی مینوفیکچرنگ اور انجینئرنگ بیس کو نہیں بڑھایا. اور اس کے لیے پھر آپ کو را مٹیریلز چاہیے, اسٹیل چاہیے, کاپر چاہیے, زنک چاہیے. تو اس کی انڈیجنائزیشن کی طرف بھی ہم لے کے آ رہے ہیں. لاسٹلی اسی حکومت کی یہی سوچ تھی کہ کریڈٹ کو آسان کیا جائے تاکہ بی ایم آر کی کیپیسٹی ایگزسٹنگ ہو گئی, اس کے بعد ایڈیشنل کیپیسٹی ہے. وہ رزاق صاحب آپ کو بتائیں گے, ٹیکسٹائل ایک بڑی اگزامپل ہے. اور لاسٹلی ہمارے ملک کا جو اکنامک انجن ہے وہ کراچی ہے. اسی بجٹ میں 7 ارب سے ٹیکس پیئر منی سے 1500 ایکڑ کا ہم نے انڈسٹریل پارک کراچی اسٹیل مل کی زمین, اور ہم وہ انڈسٹریز لے کے آئیں گے جو ہماری ایکسپورٹ میں مدد, ایکسپورٹ بڑھائیں اور یا امپورٹ سبسٹیوشن کریں. اور لاسٹلی موبائل مینوفیکچرنگ اسمبلی, آٹو مینوفیکچرنگ اسمبلی, فوکس ہے لوکلائزیشن کہ پرسنٹیج جو پاکستان میں پرزے بنے ویلیو میں بھی اور تعداد میں بھی وہ بڑھیں. تو ابھی ہم جو پالیسی بھی آ رہی ہے اس کا سب سے بڑا, اس کا جو مین تھرسٹ ہے کہ زیادہ سے زیادہ میڈ ان پاکستان ہو. انہی الفاظ کے ساتھ میں محمد علی طبع صاحب سے ریکویسٹ کروں گا جو کو چیئر تھے ہماری انڈسٹریز کمیٹی کے, کہ وہ اس میں کچھ اپنے ایڈ کریں. شکریہ خصوص صاحب. جیسے خصوص صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ پچھلے اگر ہم 10-15 سال کی پاکستان کی ہسٹری دیکھیں تو جو اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں وہ ڈاکٹر شیخ صاحب نے بھی آپ کو بہت اچھی طریقے سے بتایا. تو پاکستان کا جو آگے جو روڈ میپ ہے نا وہ ہمیں ایکسپورٹ بڑھانی ہے, انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے. جو پاکستان جو پچھلے 15 سالوں سے ڈی انڈسٹریلائز ہو رہا تھا, آئی تھنک اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد جو پالیسیز آئی ہیں جیسے خصوص صاحب نے بھی آپ کو بتایا, اس سے اب دوبارہ سے جو ہے نا مینوفیکچرنگ میں ایک انٹرسٹ کریٹ ہو رہا ہے اور نئے لوگ آ رہے ہیں انڈسٹری لگانے کے لیے, اور ڈیمانڈ جو ہے وہ آگے جس طریقے سے بڑھ رہی ہے, جس طرح آپ کی انکم بڑھے گی, جس طرح آپ کی جی ڈی پی بڑھے گی, جس طرح ڈاکٹر شرد نے آپ کو بتایا کہ آپ کی انکم لیول بڑھے گی تو لوگوں کی ضروریات بڑھے گی. اور اس مرتبہ جو گورنمنٹ کی پالیسی کے اس ضروریات کو آپ امپورٹ کے بجائے لوکل مینوفیکچرنگ سے پورا کریں تاکہ آپ کی ایک سسٹینیبل گروتھ بھی ہو. ہم 4% گروتھ کر دیں پھر دوبارہ سے نیچے آ جاتے, پھر 6 جاتے, پھر نیچے آ جاتے. تو پاکستان کا ایک واحد ذریعہ جو ہے وہ ہمیں ایکسپورٹ کو کسی طریقے سے اگلے 3 سے 4 سالوں میں رزاق داؤد صاحب کی پالیسیز بھی بہت ہی ایکسپورٹ فرینڈلی پالیسیز ہیں, اور یہ 2-3 سال میں اگر ہم یہ $40-50 بلین کا ہدف کر لیتے ہیں ایکسپورٹ میں تو پاکستان میں ایک سسٹینیبلٹی آ جائے گی. اور ہمیں فیوچر میں 6 سے 7 سے 8% گروتھ کو کنٹینیو کرنے کے لیے مینوفیکچرنگ, ایکسپورٹ, ایگریکلچر اور جتنی بھی جو امپورٹ سبسٹیٹیوشنز ہیں اس کو ہمیں توجہ دینی ہوگی. بیکاز پاکستان میں ایک لوگوں نے ایک کلچر کریٹ کر دیا ہے کہ ایک ٹریڈنگ انوائرمنٹ کریٹ ہو گیا پچھلے 15-20 سالوں میں, بیکاز اس میں اسمگلنگ, انڈر انوائسنگ, اس پہ کوئی کنٹرول اور چیک بیلنس نہیں تھا. تو جو ایس ایم ایس تھی نا وہ بند ہو گئی. اب دوبارہ سے اس کو ہمیں ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. جو گورنمنٹ کی اور اسٹیٹ بینک کی جو پالیسی تھی جس میں انہوں نے ٹرف فائنینسنگ دی 10 سال کے لیے, کنسیشنل فائنینسنگ, آئی تھنک یہ وہ ایک ڈائریکشن اور ڈیسیشن ہے جس سے لگتا ہے کہ اب گورنمنٹ واقعی سیریس ہے کہ بھائی مینوفیکچرنگ پاکستان میں ہونی چاہیے. 220 ملین کی پاپولیشن کے ساتھ اگر ہم سارا اپنا ریلائنس امپورٹ پہ کر دیں گے نہ جابس کریٹ ہوں گی آپ کے یہاں پہ, اور ہر مرتبہ ہم یہ بوم اور بس کی سائیکل سے گزرتے ہوئے کبھی بھی اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. تو اگر پڑوسی ملک اور باقی جتنے جو ایشیا میں جو ملک ہیں جنہوں نے گروتھ کی ہے ان کا جو پرائمری ریزن ہے وہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہے, اور ہمیں بھی اپنی ایکسپورٹ کو فل توجہ دینی ہوگی.
آئی تھنک جتنے بھی جو ٹریڈیشنل ایکسپورٹس ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی انشاءاللہ گرو کریں گے اور ڈبل ڈیجٹ میں گرو کریں گے. اور ایون جو گورنمنٹ کا جو ایسٹیمیٹ ہے وہ کافی کنزرویٹو ایسٹیمیٹ ہے اور مجھے امید ہے کہ اس سال جو گروتھ آئے گی وہ بہت بہتر آئے گی. بٹ اس کے علاوہ میں آج سے 10 سیکٹرز ہم نے ESC میں آئیڈینٹیفائی کیے کہ جو ہمیں اگلے 2 سے 3 سالوں میں ہم اس کو $1 بلین پہ لے کے جانا ہے, تاکہ یہ سی فوڈ ایکسپورٹ ہے, IT میں انشاءاللہ ڈبل ڈیجٹ گروتھ ہو رہی ہے, موبائل فون کی ایکسپورٹ انشاءاللہ شروع ہو جائے گی. اسی طریقے سے 6-7 اور سیکٹرز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے کہ ہمیں $1 بلین جو ہے وہ ہر ایک سیکٹر سے ملے, تاکہ ہمارا جو ایکسپورٹ باسکٹ ہے وہ بھی ڈائیورسیفائی ہو جائے اور جو 50 بلین کا جو ٹارگٹ سیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ایزیلی جو ہے وہ اچیو ہو جائیں. جو ESC نے جو کام کیا ہے اور جو ریکمنڈیشن دی ہے, مجھے بڑی خوشی سے یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں بہت ساری ریکمنڈیشنز گورنمنٹ نے اسی بجٹ میں ایکسیپٹ کر لی ہیں, اور جو تھوڑی بہت رہ گئی وہ شوکت صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ اگلے بجٹ میں وہ اس کو پورا کر دیں گے. تو یہ ساری جو فیلنگ ہے اور جو انوائرمنٹ ہے وہ سارا ایک بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ ہے. بڑے ٹائم بعد اور بڑے سالوں بعد میں نے دیکھا ہے کہ ایک وہ گورنمنٹ آئی ہے جو واقعی میں بزنس کو ٹھیک کرنا چاہتی ہے, بزنس مین کو ہیلپ کرنا چاہتی ہے تاکہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں. ہم ہر مرتبہ جو سڑک بنانی ہے یا کام کرانا ہے ورلڈ بینک کے پاس اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پاس جا کے کھڑے ہو جاتے. آئی تھنک یہ سلسلہ ختم ہو جانا چاہیے پاکستان میں. پاکستان ایک خود مختار ملک ہے اور قوم ہے, اور لوگ اس چیز کو اس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ پالیسی کو کنٹینیو کریں اور یہ گورنمنٹ کی کنٹینیوٹی رہتی ہے انشاءاللہ اگلے 8-10 سالوں میں, تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ تو پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے اور ہمیں کسی کے مدد کے لیے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. انشاءاللہ ہم خود ہی ریونیو جنریٹ کریں گے, فارن ایکسچینج ارننگ ہم جنریٹ کریں گے, جس سے جتنے بھی جو ہمارے ملک کی اپنی ریکوائرمنٹس وہ خود پورا کر سکیں. تھینک یو طبع صاحب. آئی ول ریکویسٹ رزاق داؤد صاحب. مجھے تو سب سے بڑی خوشی اس بات کے اوپر ہوئی ہے کہ ابھی پاکستان صحیح معنوں میں توجہ دے رہے ہیں آن آور ایکسپورٹس. تو یہی آپ نے دیکھ لیا کہ اس سال ہمارا ٹارگٹ ہے 38.7 بلین فار گڈس اینڈ سروسز. گڈس واز 38.7 اور گڈس کا ہے صرف گڈس کا 31.2 اور سروسز کا 7.5. گڈس کے جولائی کے فگرز آ گئے ہیں اور الحمدللہ وی آر آن ٹارگیٹ. سروس آ جائیں گے تو وہ تھوڑا سا لیگ ہوتا ہے. تو مجھے اصل میں زیادہ باتیں ایکسپورٹ کے اوپر نہیں کرنی, مجھے باتیں کرنی آن امپورٹ. بیکاز اس وقت جو ہمارا ٹریڈیشن ہے کہ جیسے اکانومی پک اپ کرتے ہیں, آپ دیکھ لیے کہ پریشر آ رہا ہے امپورٹس کے اوپر. تو ہمیں کافی ٹائم اینالائز کر رہے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں امپورٹس کے اوپر توجہ دے کر وہاں کنٹرول لے کے آئے اور زیادہ سے زیادہ ریشنلائز کریں ہمارے امپورٹس. امپورٹس اس لیے بڑھتے ہیں کہ ٹریڈیشنلی Pakistan has always been relying on trading, not make in Pakistan. ابھی میک ان پاکستان ہو رہا ہے, اور آپ کے سامنے جو سب سے اچھا اگزامپل, اس سے کوئی بہتر اگزامپل ہو ہی نہیں سکتا کہ ہماری جو پالیسی آن موبائل فونز, آپ نے دیکھ لی ہے کہ موبائل فون ٹریڈیشنلی امپورٹ کرو. اس وقت نہیں, ہم لوگ امپورٹ نہیں کر رہے اور زیادہ سے زیادہ میک ان پاکستان لوکل پروڈکشن ہے. ایک اور چیز ہے جس سے یہ انڈسٹریلائزیشن بڑھ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ٹیرف ریشنلائزیشن کر دیے ہے. اس وقت تقریباً 50% را مٹیریل پاکستان میں آتے ہیں ڈیوٹی فری, اور اس کو فائنانس منسٹر کے ساتھ ڈسکس ہوئی ہے کہ اگلے سال بھی کس طرح سے اس کو اور مزید بڑھانا ہے. شکریہ. تھینک یو رزاق صاحب. اب میں مخدوم صاحب سے ریکویسٹ کروں گا ایگریکلچر کے بارے میں. اگر ویری گڈ.
شکریہ جناب شوق صاحب. جو ہمارا زرعی شعبے سے تعلق یہ گروپ بنا تھا، اس نے اجتماعی طور پر میٹنگز کر کے اور اپنی سفارشات پیش کی ہیں. زراعت جس کو ہم ہمیشہ ریڑھ کی ہڈی کہتے ہیں، بدقسمتی سے میں سمجھتا ہوں پچھلے 20 سال سے اس کو جو مین سٹریم لائن تھی ہماری اس ملک کے فیصلے کرنے کی، اس میں اتنی ترجیح نہیں دی گئی جتنی ترجیح دینی چاہیے تھی. 1960 سے لے کر 2000 تک اوسطاً زرعی شعبے کی ترقی تقریباً 4% رہی. پچھلے 20 سال سے یہ کم ہو کر تقریباً 3% تک آ گئی. جو ہمارا پچھلا سال گزرا ہے، اس کے باوجود کہ کووڈ-19 کا سارا ملک شکار تھا، ہمیں قدرت کی مہربانی سے اور پالیسی فارمولیشن کی وجہ سے کاشتکار جو اس کی اولین ترجیح ہے، ہمارے اب دیکھتے ہیں کہ آنریبل پرائم منسٹر صاحب اور ہماری کابینہ اور اس میں ہمارے فائنانس منسٹر کا بھی میں سمجھتا ہوں اس دفعہ بہت رول رہا ہے اس بجٹ میں، کہ ہم نے بجٹ میں بھی اضافہ کیا ہے. اور کاشتکار کی معیار زندگی کو بلند ایک ہی طریقے سے ہم کر سکتے ہیں اگر اس کا جو جائز معاوضہ ہے وہ جو بھی پیدا کرتا ہے اس کو ملے. اور جو ہمارے 5 میجر کراپس ہیں، اس میں گندم تقریباً 38% ہماری جو کاشت ہوتی ہے وہ گندم کی ہوتی ہے. اور جیسے ابھی ڈاکٹر اشرف صاحب کہہ رہے تھے کہ 29-30 من، اس میں اس سال ہم نے 22.5 لاکھ ٹن کا ایک سال میں اضافہ کیا. 2 وجوہات: گندم کی جو منیمم سپورٹ پرائز تھی وہ 1400 سے بڑھا کر 1800 پہ کر دی گئی، اور دوسرا یہ کہ جتنے بھی انپوٹس تھے وہ نسبتاً اس وقت ان کی جو قیمت تھی وہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی حق میں تھی کاشتکار کی، اور اس کی وجہ سے اس مرتبہ آپ نے اب تک دیکھا ہے کہ اس طریقے سے کوئی ہمارا بحران نہیں پیدا ہوا جو پچھلے سال ہوا تھا، جو ہماری 25.25 ملین ٹن گندم ہوئی. اس کے ساتھ دھان کی پیداوار میں 10 لاکھ ٹن اضافہ ہوا، 7.4 ملین ٹن سے لے کے 8.4 ملین. مکئی میں 8.4 ملین، 7 لاکھ ٹن کا اضافہ ہوا. اور شوگر کین میں سیکنڈ ہائیسٹ پروڈکشن ہوئی. کپاس، اور یہاں اس مرتبہ 8 سال کے بعد انٹرونشن پرائس مقرر کی گئی 5040 kg کی. اس پہ کافی بحث ہوئی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے مستقبل کے لیے ایک پیغام دیا ہے اپنے کاشتکار کو، کیونکہ جتنا کپاس سے فائدہ ہوتا ہے، تمام تر ہماری انڈسٹری 40% کا بنیاد ہی کپاس رہی ہے، اور یہ کئی سالوں سے نیچے جا رہی تھی. تحقیق، ایکسٹینشن، کاشتکار کو صحیح معیاری بیج دینا، اور اس کے انپٹس جو ہیں وہ مناسب قیمت پہ وہ ہم کوشش کر رہے ہیں. اور اسی سال ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی ساؤتھ پنجاب کے 5 اضلاع میں میں نے خود دورہ کیا تھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سال ہمارے جو ٹارگٹ تھا تقریباً 10 ملین بیل کا، اس کے قریب انشاءاللہ اس دفعہ ہم آ جائیں گے، کیونکہ اس دفعہ ہمارے ساتھ موسم جو ہے اور کلائمیٹ چینج کا بہت زبردست افیکٹ ہے. پچھلے سال ہمیں اس کے کچھ کراپس میں ہمیں ڈیمیج ہوا تھا، خاص طور پہ سندھ کی ہماری نصف ہو گئی تھی پیداوار کپاس کی. اس سال ہم سمجھ رہے ہیں کہ پچھلے سال سے کافی زیادہ ہماری ہوگی، اور اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوگا، کیونکہ 1 ملین بیل جو ہوتی ہے اگر جب امپورٹ کرتے ہیں اس کا $250 ملین کا فرق پڑتا ہے. اگر 3 سے 4 ملین ہماری بڑھ گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت ہی فرق انشاءاللہ پڑ جائے گا. اس کے ساتھ تحقیق، جب تک تحقیق صحیح نہیں ہوتی، اور ہمارے جو ادارے ہیں ان کی ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اپ گریڈیشن کریں، اور وہ ایک ہی طریقے سے سکتی ہے کہ ہمارا سائنٹسٹ کا معیار جو ہے وہ گلوبل سطح کا ہو، اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان کی ریسٹرکچرنگ ہو، ان کی ری اورینٹیشن ہو، اور اس کا جو فرق پڑے گا ہماری ایکسٹینشن سروسز اور پھر کاشتکار تک اس تحقیق کے جو نتائج ہیں وہ پہنچائے جائیں، اور اس کا معیار بہتر کیا جائے. سوائل سائنس، جو ہم نے سوائل میپنگ تو کافی حد تک ہمارے کچھ صوبوں نے کیا، کچھ کر رہے ہیں، سپارکو سے بھی ہم مدد لے رہے ہیں. اس کے ساتھ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی، اور ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی میں جو پرائم منسٹر کا پروگرام چلا تھا اس میں آن فارم واٹر مینجمنٹ کا بہت بڑا تعلق ہے، جس میں ہم جو ہمارے واٹر چینلز ہیں اور لیزر لینڈ لیولنگ سے بہت ہی فرق پڑ رہا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ اس میں 50% وفاق دے رہا ہے.
اور صوبہ اس میں حصہ دے رہا ہے اپنا. پر ہماری کوشش ہے کہ کریڈٹ ہم اتنا مہیا کریں. اس پہ بھی بات انڈسٹری بھی کر رہی تھی, پر ہمارا یہ خیال ہے, اور اس میں فائنانس منسٹر صاحب نے جو کامیاب جوان پروگرام میں 1.5 لاکھ 3 لاکھ انٹرسٹ فری لونز رکھے ہیں, کریڈٹ جب وہ کاشتکار تک پہنچیں گے میرے خیال میں بہت ہی اس کا فرق نظر آئے گا آپ کو. ٹیکنالوجی کی بات پہلے کی, اور اب نیو انیشیٹو جب ہم لینا چاہ رہے ہیں کہ یہاں ایک یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے 2 ریکارڈ ایکسپورٹس ہوئی ہیں سٹرس اور مینگو میں, اور اس کے ساتھ ہی سویابین کی کلٹیویشن 3000 ایکڑ پہ پہلی دفعہ کی گئی ہے, اور فشریز اور لائف سٹاک کو بھی ہم اپ گریڈ کرنے کی بڑی کوشش کر رہے ہیں. آرٹیفیشل انسیمنیشن. انہی الفاظ سے میں آپ کا شکریہ. بہت شکریہ مخدوم صاحب. اب میں ریکویسٹ کروں گا عارف حبیب صاحب ذرا بریفلی بتا دیں کنسٹرکشن انڈسٹری کے بارے میں. سب سے پہلے تو میں آئی تھنک شوکت ترین صاحب کو اپریشیٹ کروں گا کہ وہ جب اسٹیٹمنٹ دیتے تھے کہ ہماری پالیسی جو ہے وہ انکلوسیو پالیسی ہوگی, آئی تھنک اس کو انہوں نے ثابت کیا. اور ای اے سی میں انہوں نے نہ صرف یہ ہے کہ سارے منسٹرز تھے, پرائیویٹ سیکٹر سے جو ہے وہ لوگ تھے, اکنامسٹ جو ہے انہوں نے شامل کیا, اور انہوں نے بہت ہی تفصیل سے جو ہے مختلف پالیسیز کو جو ہے وہ ڈسکس کر کے اور پھر اپنی ریکمنڈیشنز کی, اور ان ریکمنڈیشن کو سبسٹینشیلی جو جائز ریکمنڈیشنز تھی ان کو سبسٹینشیلی جو ہے وہ بجٹ میں شامل کیا. کچھ چیزیں جو ہے وہ باقی ہیں, آئی ہوپ کہ اس کو بھی جو ہے وہ ان کی کنسیڈریشن میں ہے, وہ آئندہ جو ہے جب بھی اپروپریٹ ٹائم پہ اس کو. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس بات کا انکلوسیونیس کا یہ آج پروف ہے کہ ہمیں بڑا پلیزنٹ سرپرائز ہوا کہ یہ آج منسٹر کے ساتھ ہم کو بٹھا کے جو ہے وہ یہ پریزنٹیشن کر رہے ہیں. تو اس میں اور پھر اس کے بعد ان تمام اسٹیک ہولڈرز کو شامل کرنا, اور پھر آپ کے تھرو جو ہے وہ تمام لوگوں کے ساتھ, عوام کے ساتھ جو ہے وہ یہ ساری پالیسیز کو کرنا, آئی تھنک اس کے مجھے لگتا ہے بہت اچھے انشاءاللہ ہم نتائج دیکھیں گے. اس میں ڈسکشن ہوگا میڈیا میں, اور پھر اس سے اور اچھی چیزیں جو ہے ایمرج ہوں گی. میری جو ذمہ داری تھی وہ کنسٹرکشن اینڈ ہاؤسنگ کے سلسلے میں تھی, اور اس کی اہمیت جو ہے وہ حکومت نے جانتے ہوئے 1 سال سے زیادہ سے جو ہے وہ کنسٹرکشن پیکیج کی صورت میں اور اس کی کنٹینیوس مانیٹرنگ کی صورت میں جو ہے وہ چیز جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ اس کی امپلیمنٹیشن کو بھی جو ہے وہ مانیٹر کیا جا رہا, اور اس کے اچھے نتائج یہ تھے کہ ہم نے دیکھا کنسٹرکشن مٹیریل بشمول سیمنٹ, اسٹیل جو ہے اس میں ہم نے ایک امپریسو جو ہے وہ گروتھ دیکھی. کنسٹرکشن فائنانس کی اویلیبلٹی کو جو ہے وہ بڑھایا گیا, اس میں ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ 150 بلین سے زیادہ کی جو ہے وہ کنسٹرکشن فائنانسنگ آلریڈی جو ہے وہ ڈسبرس کی جا چکی ہے. اسی طرح چھوٹے لوگوں کے لیے لو کاسٹ ہاؤسنگ کے لیے جو ہے وہ مورگیج فائنانسنگ, اور عام لوگوں کے لیے مورگیج فائنانسنگ پالیسیز کا جو ہے اجرا ہونے کے بعد کوئی 150 ارب سے زیادہ کی جو ہے وہ چھوٹے گھروں کے لیے اپلیکیشنز جو ہیں وہ آلریڈی وصول ہو چکی ہیں, جس میں سے 50 ارب سے زیادہ جو ہے بینکوں نے جو ہے وہ اپروو کر دی ہیں, اینڈ اس کی ڈسبرسمنٹ جو ہے وہ تیزی سے ہوگی. مجھے لگتا ہے کہ ان پالیسیز کے ذریعے جو نہ صرف یہ ہے کہ ہاؤسز کی اویلیبلٹی جو ہے وہ کو انشور کیا جائے گا. آپ سب کو پتا ہے کہ 1 کروڑ سے زیادہ گھر کی جو ہے وہ شارٹیج ہے پاکستان میں, ہر سال 7-8 لاکھ گھر جو ہے کی شارٹیج بڑھتی ہے. اس سے نہ صرف یہ ہے کہ گھر کی شارٹیج کو جو ہے وہ ایڈریس کرنے کا جو ہے وہ اس کے ذریعے جو ہے یہ آبجیکٹو حاصل ہوگا, بلکہ اس میں امپلائمنٹ جنریشن کے لیے بھی اور انڈسٹری کی ایکٹیویٹی بڑھانے کے لیے بھی جو ہے یہ مددگار ثابت ہوگا. تو ای اے سی نے, اکنامک ایڈوائزری کونسل نے اس بات کو جو ہے کی خواہش ظاہر کی کہ ایک تو یہ پالیسی کے جو پازیٹیو نتائج ہیں وہ سسٹینیبل ہونے چاہیے, اور اس کے لیے جو ہے وہ اقدامات کو آپ ریکمینڈ کریں. دوسری یہ ہے کہ کنسٹرکشن جو ہے ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ آف دا بک جو ہے وہ زیادہ جو ہے ایکٹیویٹی رہتی ہے, اس کی ڈاکیومنٹیشن کو جو ہے وہ انشور کیا جائے, اور زیادہ سے زیادہ اس کو فیسیلیٹیٹ
کیا جائے تاکہ اس کی جو ریسورسز پر اور خاص طور پہ اس کی جو گھروں کی پرچیز کے لیے، گھروں کی آفیسز کی دکان کی پرچیزز کے لیے جو ہے وہ لوگوں کو وسائل حاصل ہو سکے. اور آپ کو یہ پتا ہے کہ پاکستان میں جو ہے انٹرسٹ ریٹ سے زیادہ جو ہے اپریسیشن جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں رہتی ہے. تو اگر آپ بورو کر کے، اور خاص کر چھوٹے لوگ جو ہیں ان کو جو ہے کنسیشنل ریٹ پر جو ہے وہ یہ فائنانس اویلیبل کرنا 3%، 5% اور 7%، اور اپ فرنٹ سبسڈی جو ہے وہ 3 لاکھ روپے کی اویلیبل کرنا، مجھے لگتا ہے کہ جو یہ اچھے نتائج ہم نے دیکھے ہیں، آئندہ دنوں میں مزید جو ہے وہ اچھے ریزلٹس اس کے مجھے پائپ لائن میں نظر آتے ہیں. اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح ہم یہ جو آبجیکٹو ہے اکنامک پراسپیرٹی کا جو ہے وہ حاصل کر سکیں. تھینک یو عارف بھائی. سلیم بھائی، اگر آپ فائنینشیل سیکٹر پہ کچھ کہہ سکیں. شکریہ جی. ہمارا گروپ واز لوکنگ آفٹر ways of increasing our financial sector's capacity to support high growth اور طریقے جس کے ذریعے سے گورنمنٹ کی ڈیٹ ہم بہتر ڈسٹریبیوٹ کر سکیں. اس وقت کانسنٹریٹڈ ہے بینکس پر، اور اس کو ایک ایفیشینٹ طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کر سکیں تاکہ یہ بینکس مارکیٹ کی ضروریات کے لیے کمپلیمنٹری بن جائے، ڈسرپٹیو اور کنفلکٹیو نہ ہو، جو کہ اب کبھی کبھار ہو جاتی ہے. اچھا، تو اگر ہماری سسٹینیبل گروتھ 6% ہونے والی ہے تو بالکل ظاہر ہے کہ ہمیں کوئی 24% آف جی ڈی پی انویسٹ کرنا پڑے گا، نسبتاً 14-15 جو کہ آج ہے. اچھا، اس چیلنج کے لیے ہمارے فائنینشیل سیکٹر کو کافی کنسیڈریبل ری انفورسمنٹ چاہیے ہوگا. ایک تو بہت چھوٹا ہے ہمارا فائنینشیل سیکٹر، ڈپازٹس ہمارے ہیں 33% آف جی ڈی پی، یہ دنیا کے اسٹینڈرڈ سے بہت کم ہے، اور ایون بائی ریجنل اسٹینڈرڈس یہ بہت کم ہے. گورنمنٹ ٹیکس اپ دا میجورٹی آف بینکس لونیبل ایسٹس، 55% بینکس کے پاس چلے جاتے ہیں، 45 رہتے ہیں پوری مارکیٹ کریڈٹ کے لیے. اس میں سے 1/2 صرف جاتا ہے ایس ایم ایز اور ایگریکلچر کو. تو 45 میں سے 90% بڑی کمپنیز رہ جاتی ہیں. تیسرا، کوئی 42% ہمارا کیش ٹو ڈپازٹس ریشیو ہے. یہ دنیا میں کوئی ملک آپ تلاش کر لیجیے، اگر 20% سے زیادہ کہیں مل جائے، اٹ ول بی ویری انیوژل، تو بہت زیادہ ہی ہے. تو ان تینوں چیزوں کو ہم کو ٹیکل کرنا ہے. اگر ہم کر لیں تو ایک چیز بالکل ایشورنس دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پیسہ ہے، موبلائز نہیں ہے ٹھیک سے. ہمارے یہاں بہت ساری قابلیتیں ہیں جو کہ ہم نے خود انلیش نہیں کی ہیں مارکیٹ فورسز کے ذریعے سے. اور اگر جو اقدامات ہم لوگ لے رہے ہیں اور ابھی امپلیمنٹ ہونا شروع ہیں، اگر وہ ہو جائیں، مومنٹم پا جائیں اگلے 2-2.5 سال میں، جس کی امید ہے، تو ہمارا جو اس وقت 9 ٹریلین کا پورا مارکیٹ کریڈٹ ہے، یہ ڈبل ہو سکتا ہے. بہرحال اب ان چیزوں کو میں سرسری طور پہ، ہیڈ لائنز طور پہ ان کا ذکر کر دوں گا. آپ چاہیں تو کسی اور وقت ان کا پھر ڈیٹیل میں آپ مجھ سے بات کر لیں. یہ گورنمنٹ سیکیورٹیز کی ڈسٹریبیوشن کو براڈن کرنا، سب سے پہلے پرائمری ڈیلرز کا نمبرز بڑھانا، وہ کہ ہو گیا ہے. پرائمری ڈیلرز کو بڈ کروانا، نہ صرف والیوم کے لیے مگر میجورٹیز کے لیے بھی، کہ وہ کنسسٹنٹلی کہ ان کی بڈ ٹریجری بلز کی بھی ہو اور پی آئی بیز کی بھی ہو، اور پی آئی بیز میجورٹی وائز. ایک ایپ بنانا فار پرائیویٹ انویسٹرز سو دیٹ دے کین بائی، سیل اینڈ ٹریڈ گورنمنٹ سیکورٹیز، جس پہ اسٹیٹ بینک کام کر رہا ہے، یہ انشاءاللہ جلدی بن جائے گا. انٹرنیشنل ڈسٹریبیوشن بڑھانا ہماری گورنمنٹ سیکورٹیز کا، نہ صرف این آر پی، نہ صرف نان ریزیڈنٹ پاکستانی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ روشن کے ذریعے سے کافی انویسٹمنٹ آ گیا ہے پاکستان کے سرٹیفکیٹس میں، این آر پیز میں. مگر ہم بات کر رہے ہیں اس وقت انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنل انویسٹر. اگر اس کو ہم لانے والے ہیں ہماری اپنی سیکورٹیز میں، تو ہم کو انٹرنیشنل کلیئرنگ سسٹمز جوائن کرنا ہوگا. یورو کلیئر ایک ہے اور جو سب سے پاپولر ہے، اور پھر ہمیں کسی بڑے ایمرجنگ مارکیٹ فنڈ کا حصہ بننا پڑے گا، اور اس میں جے پی مورگن سب سے مناسب ہوگا. اور یہ دونوں چیزیں انیشیٹ ہو گئی ہیں، اور ہمیں امید ہے اگلے 5-6 مہینے میں کام کمپلیٹ ہو جائے گا. سکوک مارکیٹ کو ڈیولپ کرنا، گورنمنٹ کو ایک پراپرٹی رجسٹر بنانا ہے تیاری کے لحاظ سے، کہ یہ ہم اس وقت کر سکتے ہیں. یہ 2 مہینے کے بعد پراپرٹی یا کوئی ایسٹ جو کہ کیش جنریٹنگ ہو، کیونکہ اس وقت سکوک کا سلو ڈاؤن، سکوک ڈومیسٹک اور باہر گلف مارکیٹ میں سکوک کا سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے، کیونکہ گورنمنٹ کے ایسٹ تیاری کی شکل میں، یعنی پریپیئرڈ ٹو
पुट टू द मार्केट उस शेप में नहीं होते हैं, उसमें वक्त लग जाता है. बहरहाल तो अगर रजिस्टर बन जाए उससे बहुत फायदा होगा. अच्छा, रिड्यूसिंग कैश होल्डिंग, जैसे मैं कहा था 42 से अगर उसको 20 पे ले आए तो 3 रास्ते हैं. एक, मर्चेंट और रिटेलर को कनेक्ट करना. इसमें रास्त इंटरऑपरेबिलिटी पैदा कर देगा बैंक्स, टेलकोज और फिनटेक्स में, जो कि बहुत मुनासिब होगा. फिर स्मॉल पेमेंट्स के लिए खास तौर पे अब मर्चेंट्स को इसमें इंटीग्रेट करना सबसे तेज तरीका और सबसे सस्ता तरीका है क्यूआर कोड्स. और स्टेट बैंक काम कर रहा है बैंक्स के साथ मिलकर इस वक्त एक यूनिवर्सल क्यूआर कोड बनाने का. जैसे वीजा है कि आप कोई सा भी कार्ड इस्तेमाल कर लें किसी बैंक का भी, मगर वीजा की एक कॉमन सिस्टम है, तो वो सोच रहे हैं एक कॉमन क्यूआर कोड हो जो सब बैंक जिसके साथ लिंक हो सके. बैंक्स पूरी तरह से कन्विंस नहीं है, बातें हो रही हैं, मगर उम्मीद है ये जल्द हो जाएगा. ये क्यूआर कोड अगर हो गया तो यू कैन बाय अ बार ऑफ सोप, अ पैकेट ऑफ सिगरेट्स, यू नो व्हाट एवर यू वांट. फॉर स्मॉल पेमेंट्स बहुत कन्वीनियंट है. और हमें उम्मीद है इसकी वजह से लोग कैश की जगह प्रेफर करेंगे वॉलेट पे, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट पे पैसा होल्ड करना, क्योंकि खर्चे के लिहाज से इट विल बी एज कन्वीनियंट. मर्चेंट्स की नंबर से बढ़ना इस वक्त 60-62 हैं, हमको चाहिए होंगे 3 लाख 4 लाख. मगर ये चीजें, ये रास्त की जो इंटरऑपरेबिलिटी और ये क्यूआर कोड के साथ मेरा ख्याल है बहुत इंप्रूवमेंट पैदा होगा. आखिर में हमको ये जो ड्यूटीज, टैक्सेस और फीस और लेवीज हैं, ये पूरी इसकी चेन में, ये डिजिटाइजेशन की चेन में, वी हैव टू रिकंसिडर देम एंड कंसिडर मेकिंग देम लाइटर, क्योंकि बोथ ऑन द इक्विपमेंट्स एंड ऑन द ट्रांजैक्शंस जो लेवी होती हैं. और उसकी वजह यह है कि अगर आपकी डिजिटल खर्चा, डिजिटल यूज कैश से बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया तो काउंटर प्रोडक्टिव होगा, इस्तेमाल ही नहीं होगा. अच्छा, दूसरा एक बहुत अहम इनिशिएटिव है गवर्नमेंट को कि पेमेंट्स और रिसीट्स को डिजिटाइज करना. यहाँ रास्त तो तैयार है, मगर गवर्नमेंट इस वक्त कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स और एजीपीआर तैयार कर रहे हैं एक इंटरफेस, एपीआई, जो कि रास्त से कनेक्ट होगा. और जैसे ही वो हो गया तो ये मुमकिन हो जाएगा. अच्छा, आखिर में मैं छोड़ देता हूँ, 3-4 चीजें हैं, मगर ये सप्लाई चेन्स की जो डिजिटाइजेशन की बात हुई है, ये 3-4 तरीके से हो सकता है. एक तो स्टेट बैंक लाइसेंस दे रहा है प्योर डिजिटल बैंक्स को. ये लाइसेंस ऑफर हुआ है और काफी इंटरेस्ट शो हुआ है. अभी तक आई एम नॉट श्योर लाइसेंस हैज बीन इशूड, मगर एप्लीकेशंस आए हैं. और ये होगा प्योरली डिजिटल. इसमें आपको ब्रांचेस नहीं होंगी, सब कुछ आपके कंप्यूटर पे, आपके फोन पे बैंक काम करेगा. फिर ये जो पूरी मार्केट रिसीवेबल्स जो हैं, जो कि बैंकिंग सेक्टर के जरिए से नहीं फाइनेंस होती हैं, इनफॉर्मल मार्केट से फाइनेंस होती है, और मैं बात कर रहा हूं मैन्युफैक्चर, ये एफएमसीजीज जो मैन्युफैक्चर करते हैं गुड्स, उनके डिस्ट्रीब्यूटर, सब डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और बायर, इस चेन में जो क्रेडिट पड़ा हुआ है वो एक अंदाजे के मुताबिक हमारे फॉर्मल क्रेडिट का 1/3 हिस्सा है, 1/3. तो इस पूरी चेन की डॉक्यूमेंटेशन बड़ी तेजी से बढ़ रही है. और ये फिनटेक्स कर रहे हैं क्योंकि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको अपने रिकॉर्ड्स के लिए चाहिए. जब ये एक दफा ये इंफॉर्मेशन आ जाए तो हम फिर लोगों का क्रेडिट हिस्ट्री निकाल सकते हैं, और वो फिर लोग क्रेडिट हिस्ट्री निकल आए तो यू कैन रेट दीज बोरोअर्स एंड यू कैन ऑफर देम फाइनेंस फ्रॉम द मार्केट. इंडिया में ऐसे 30-35 कंपनीज बन गई जो ये सप्लाई चेन इस तरह की रिसीवेबल डिस्काउंटिंग कर रही है, और इस पर भी हमारा काम हो रहा है. 1-2 चीजें रह जाती हैं, मगर जैसे मैंने कहा इंशाल्लाह किसी और वक्त बात कर लेंगे. थैंक यू वेरी मच सलीम. अच्छा जी, अब क्योंकि एक और भी मेरे ख्याल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि हम चंद सवालात लेंगे और आप प्लीज डायरेक्ट करें जो भी जहाँ से आप लें. जी देखें, आप देखें सर, आराम से. जी सर, मेरा नाम तनवीर हाशमी है और मैं जंग अखबार को रिप्रेजेंट करता हूँ. जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आमतौर पर यह देखा गया है कि हमारे मुल्क में पॉलिसीज तो बनती हैं, लेकिन उन पॉलिसीज पर उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता. अब जिस तरह से आपने 12-13 ग्रुप्स बनाए हैं और उनके ऊपर स्ट्रेटजी डेवलप की है मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन के साथ, तो क्या इसमें ये इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से क्या श्योरिटी है कि जो हमारी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आती हैं वो उन पर इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से करेंगी? क्योंकि पिछले 3-4 सालों में हमने देखा है
کہ ہمارے ہاں جتنی بھی پالیسیز بنی ہیں ان میں آبادی کے لحاظ سے ان کو نہیں بنایا گیا کہ آبادی ہماری کس طرح سے بڑھ رہی ہے اور ہماری ڈائریکشنز کس طرف جا رہی ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارا پر کیپٹا انکم پچھلے 3 سالوں میں کم ہوا ہے، روزگار کے مواقع نہیں بڑھے ہیں۔ اچھا، میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ سوال کو ذرا مختصر کریں، آپ کیونکہ دیکھیں اور لوگوں نے بھی سوال کرنے ہیں تو مہربانی ہو کیونکہ میں جواب بھی دوں گا نا آپ کا۔ جی سر یہی میرا کوشچن ہے کہ جو ریلائی ہمارے امپورٹ کے اوپر، اب فوڈ آئٹم کے امپورٹ کے اوپر ہمارا ریلائی بڑھ گیا ہے، اور یہ کیسے، یعنی کہ جو آپ کے اسٹریٹجیز ہیں کس طرح سے ان کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوگی؟ اوکے، بڑی مہربانی سر۔ آپ کا جو سوال اوریجنل تھا وہ یہ تھا کہ ہم پالیسیز بناتے رہتے ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہوتی ہے نہیں ہوتی، اور پھر اس کے اثرات جو اکانومی پہ ہوتے ہیں وہ بڑے پیچی ہوتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی میں نے مختصر آپ کا سوال کو ری ورڈ کر دیا۔ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ پہلی دفعہ پلان بنا رہے ہیں جو انکلوسیو ہے۔ اس کا مطلب سارے سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ مل کے انہوں نے پلان بنایا۔ جو اگر ایگریکلچر ہے تو ایگریکلچر میں فارمرز بھی اس میں تھے، اس کے بیچ میں جو فرٹیلائزر کمپنیاں بھی تھیں وغیرہ وغیرہ، تو بڑا لارج گروپ بن کے انہوں نے سٹیک ہولڈرز نے بنایا۔ جو سٹیک ہولڈرز بناتے ہیں اس کا مطلب وہ پلان ریلیونٹ ہوتا ہے، تو وہ ریلیونٹ جب پلان ہوتا ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہر مہینے ان لوگوں کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ ابھی مخدوم صاحب جو ہیں ان کو ہر مہینے کھڑے اپنی ٹیم کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، کس کے سامنے؟ پرائم منسٹر کے سامنے، کہ یہ جناب ہم نے پلان میں کہا تھا اور یہ ہم نے کیا اور یہ نہیں کیا۔ یہ ہر مہینے اچھا، یہ نہیں ہے کہ یہ مطلب رینڈم پہ جا کے پریزنٹ کر دیا، نہیں، یہ ایک آرگنائز طریقہ ہے جس کو ہم لوگ یہ جو منسٹری آف فائنانس میں اکنامک ریفارم یونٹ جو ہے اس کو کوآرڈینیٹ کرے گا، اور پی آئی ڈی پائٹ جو ہے ان کے جو ہیں اکانومسٹ ہیں ان کو ہیلپ کریں گے، ان کو وہ بیسیکلی پریزنٹیشن بنانے کے۔ سو یہ ایک آرگنائز طریقے سے ہم آگے چلنا شروع ہوں گے۔ اب کتنا سکسیسفل ہوتا ہے سر وہ تو ٹائم بتائے گا، لیکن ہماری انٹینٹ جو ہے وہ نوبل ہے، اور ہم نے ایکچولی کم از کم کوئی حرکت تو کی ہے نا، اور حرکت میں برکت ہے۔ جی شہباز صاحب۔ جی تھینک یو منسٹر صاحب۔ سر کسی بھی پلان کی امپلیمنٹیشن میں اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ ہم انفارچونیٹلی اگست 2021 میں بیٹھے ہیں، اور آپ کے جو پولیٹیکل جو ہے وہ ایک ایجنڈا لگ رہا ہے گورنمنٹ کا، فسکل ایکسپینشن کی طرف آپ جا رہے ہیں، تو کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب اور آپ بینگ دی فائنانس منسٹر تیار ہیں مشکل فیصلے کرنے کے لیے؟ اور یہ جو پلان سر آپ نے دیا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کی کاسٹ اور ٹائمنگ کتنی ہے؟ وداؤٹ کاسٹ، خاص طور پر جب آپ آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ابھی بھی ہیں، تو آپ کیسے یہ امپلیمنٹ کریں گے؟ تھینک یو۔ دیکھیں جی، اس کی کاسٹ بڑی منیمل ہے، وہ اس لیے کہ ہم لوگ ای آر یو جو ہمارا جو فائنانس کے بیچ میں ہے وہ ایک آدمی ادھر ہوگا، اور ہم جو اس کی ہاں جی میری بات ہے، جو میں صرف ایڈمنسٹریٹو کاسٹ کی بات کر رہا ہوں، اور دوسرا یہ پائڈ ہے، اور پائڈ نے کہا ہے جو بھی ہم اسپیشلسٹ لگائیں گے اس کی ہم ایک آپ سے کاسٹ لے لیں گے، وہ 50,000 یا لاکھ روپیہ لے لیا کریں گے، تو اگر 14 ہیں تو آپ سمجھیں 14 لاکھ کی بات ادھر کی اس کی کاسٹ ہے۔ جو اس کی کاسٹ ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کی کاسٹ ہے، وہ تو یار کوئی بھی منسٹری جو کوئی بھی پلان کرے گی تو وہ اس کی جو وہ کاسٹ ہے گا وہ تو بیچ میں ہوگی۔ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کئی ایسی سجیشنز ہیں جو ہمیں کاسٹ کر سکتی ہیں، وہ تو ہم نے آلریڈی میں کہتا ہوں 70%، 60-70% انکارپوریٹ کر لی ہیں پچھلے بجٹ میں۔ اگر کامرس نے ہمیں کہا ہے کہ یار یہ چیزوں کو آپ ڈیوٹی نکالیں، ہم نے نکال دی ہیں۔ اگر ایگریکلچر نے کہا ہے کہ جی ہمیں یہ پیسے چاہیے، ہم نے وہ ایگری مالز بنانے ہیں، ہم نے سیڈ کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے، یہ کرنی ہے، وہ ہم نے ڈال دی ہیں، تو یہ کاسٹ جو ہوگی وہ اس وقت کیپچرڈ ہے، 60% تو کم از کم ہے، اور اگلے سال میں باقی بھی کر دیں گے۔ پھر آپ کا اسی سے میں آگے لے کے چلتا ہوں تاکہ کوئی اور سوال پوچھے تو میں اس کا بھی جواب، کہ ہمارے پاس تو صرف 2 سال ہے، یہ 2 سال میں تو یار شارٹ ٹرم ہی کچھ کر سکتے ہیں نا، میڈیم اور لانگ ٹرم کیا کریں گے؟ یہ پرائم منسٹر عمران خان ہے، یہ 10 ڈیم بنا رہا ہے، اور 10 ڈیم تو اس کی حکومت میں ٹینر میں نہیں بنیں گے۔ ہمارا ویژن ہے کہ یہ پلاننگ ضروری ہے ہمارے لیے، ہم ہوں یا نہ ہوں، and this must be an ongoing process, it should be a live process۔ تو ہم اس چیز میں ہمیں فکر نہیں ہے کہ ہمارے وقت میں یہ پلان امپلیمنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ہم نے ایک طریقہ کار جو بڑی جو پروگریسو نیشنز، پروگریسو کمپنیاں کرتی ہیں وہ ہم نے شروع کر دیا ہے، اور اس میں وٹ ایور اٹ ٹیکس۔ جی جناب کیانی صاحب۔
सर आज से कुछ 3 साल पहले जब गवर्नमेंट आई थी तो उस वक्त भी एक इसी किस्म का बड़े कम्प्रिहेंसिव प्लान दिए गए थे और उसमें भी कहा था कि जी ये वजीर सारे खड़े हुआ करेंगे और मेरा ख्याल है इनिशियली को एक आध दफ़ा उनका परफॉर्मेंस रिव्यू हुआ भी। आज तक ये पता नहीं चला कि वो जो परफॉर्मेंस रिव्यू हुए थे फिर उनके बाद उनका आउटकम क्या हुआ। एक तो ये है सर। सर एक ही सवाल पूछ रहे हैं और लोग। सर एक ही है जी। आपके दौर में आप इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंजीनियरिंग के ऊपर बड़ा फोकस कर रहे हैं और पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट जो था आपके 3 साल में सर, वो न सिर्फ रिवाइव नहीं हुआ बल्कि उसकी वजह से जो आपका पूरा कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल अपना हाउसिंग सेक्टर को जो सपोर्ट मिलनी थी वो सारी इंपोर्ट्स हो रही है। पाकिस्तान स्टील मिल की बात करें। जी पाकिस्तान स्टील मिल। आपका सवाल हो गया, बड़ी मेहरबानी। देखें पहली बात यह है कि मेरे से ना पूछें कि पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि देखें मैं तो अपने अमाल का जो आपको मैं आपको दे सकता हूं। देखें जो बात सुन लें अभी से आप ये इस तरह का जो प्रोसेस इतने वर्टिकल्स वगैरह, मुझे मालूम है 4 ग्रुप्स बने थे उस वक्त, वो असद साहब आए थे, उन्होंने कोशिश की थी और उसके बाद ज़ाहिरा हमें प्रोग्राम आ गया जो भी आ गया। आज की डेट में हमने आपके सामने लोगों को बिठाया है, प्लान्स बने हुए हैं, ये आप देख लेंगे और हमने इसके ऊपर अमल करना शुरू कर देना हर महीने और आपको फीडबैक भी हम देते रहेंगे। हमारा ERU है, ये आपके साथ फीडबैक देगा इंशाल्लाह। क्वार्टरली बेसिस पे इसी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करेंगे, आपको बताएंगे कि हमने इसमें क्या अचीव किया। जिस तरीके से आज हुई है हो सकता है अगली दफा ज्यादा बड़ी हो जाए। बाकी जो है आपने कहा कि वो जो 2.5 साल हो गए हैं 3 साल हो गए हैं तो स्टील मिल का कुछ नहीं है, तो आप मैं ये सिर्फ आपके इतला के लिए अगले 2-4 दिन में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इशू हो रहा है। तो वी आर बेसिकली वो जो था एक लॉक जैम था वो हमने रिमूव किया है। आखिरी जो इशू था वो 2-3 दिन पहले वो किया गया है। तो पाकिस्तान स्टील मिल का SOA और उसके बाद EOI जो है वो पहले SOA होगा और EOI 2-3 दिन में हो जाएगा इंशाल्लाह। हमने बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम दिया है कि इसके बीच में होके इसकी बिडिंग होके ये चली जानी चाहिए। हाँ जी नेक्स्ट। जी शौकत साहब इधर, शौकत साहब इधर, शौकत साहब इधर कहाँ? ये सामने इधर देखें आप जी जी आप आवाज देने शौकत। जी जी सैयद मुश्तबा रिजवान। शौकत साहब आपने बहुत अच्छी नवीद सुनाई कौम को, ये मतलब आपकी टीम सारी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। मैं आपसे एक सवाल आपसे मैंने बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था नेशनल बैंक के पेंशनर के हवाले से। आपने नेशनल बैंक के पेंशनर जो पिछले 15 साल से और 12,000 पेंशनर जो है आपकी तरफ देख रहे हैं और 3,000 बेवाएं हैं, आपने कहा था कि मैं इसका इंशाल्लाह बहुत जल्द इसका आपको बताऊंगा। अभी तक वो आपकी तरफ देख रहे हैं, वो गुर्बत की। मैं आपको उसका जवाब दे देता हूं। देखिए मैं तो उसी दिन जिस दिन मैंने कहा था उसके दूसरे दिन मैंने कहा इसका क्या प्रॉब्लम है। इसका प्रॉब्लम यह है कि ये कोर्ट केस है। इस वक्त कोर्ट में सुनते जाए ना, कोर्ट केस है। इनकी बोर्ड ने ये कहा हुआ है कि ये और उनको ये एडवाइस दी गई है कि कोर्ट डिसाइड करेगी। तो मैंने कहा यार कोर्ट क्यों डिसाइड करेगी यार, मतलब कोई जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ कोर्ट डिसाइड करे। वो पेंशनर्स भी चाह रहे हैं कि कोई हमारा आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सकता है तो करें। तो मैंने उनको कहा है कि आप अपने बोर्ड को मेरे पास लेके आए, मैं उनको कन्विंस करूंगा कि जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। आप बेसिकली आपस में कोई समझौता करें, फिर कंसेंट डिग्री ले लेंगे जाके कोर्ट से। तो इसके ऊपर काम हो रहा है और इंशाल्लाह आप देखेंगे इस पे एक मुस्बत किस्म का कदम होगा। अदरवाइज उन्होंने अपनी तरफ से लिख के कह दिया था कि जी जब कोर्ट डिसाइड करेगी तो हम डिसाइड करेंगे, और बेचारे पेंशनर इसमें फंसे हुए हैं। जी सर, जी मैं तो आप सही जी सर एक्सपेक्ट करता हूं कि आप ब्लंट सवाल माइंड नहीं करेंगे। सर पहली बात यह है कि आप IMF के मैंने कभी ब्लंट सवाल पहले माइंड किया नहीं, आप ना कीजिएगा। चले आपने कभी भी नहीं किया। सर मेरा सवाल ये है कि आप IMF के प्रोग्राम के अंदर हैं जी, क्या हुकूमत तय कर चुकी है कि हमने IMF प्रोग्राम से क्विट करना है? और दूसरा ये जो कि लोग भी बैठे हुए हैं और उनकी क्रेडिबिलिटी भी एट स्टेक होगी अगर आप इस पर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तो आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी क्यों नहीं करते ताकि आइंदा आने वाली जितनी भी हुकूमतें हैं वो सारी की सारी इस बात पे हो कि हम इसको इंप्लीमेंट करें? 3 सवाल आपने पूछ लिए हैं, मैं आपको पहले सवाल और दूसरे का जवाब देता हूं। चार्टर्ड इकोनॉमी के बारे में मेरी तो राय यह है कि जी बिल्कुल होना चाहिए, और अगर ये अपोजिशन जमातें आगे बढ़ती हैं तो खान साहब
نے کہا ہوا ہے کہ آپ بھی بڑھ کے ان سے بات کریں، پہلی بات. لیکن جو آپ نے پہلا کہا کہ آپ نے IMF پروگرام میں اور اتنی ایمبیشس باتیں کر رہے ہیں، میں نے کل بھی آپ کو بتایا کہ آپ اس سے نکلنے کی کوشش کریں. یہ آپ نے سوال کیا، کل میری رات کو ان سے بات ہوئی ہے، ہماری گفتگو جاری ہے. ہمارا اگلا راؤنڈ جو ہے ڈسکشنز کا وہ اینڈ آف سپٹمبر سے کہیں شروع ہوگا اور انشاءاللہ وہ ہم آگے لے کے چلیں گے. ویری پازیٹیو ڈسکشنز یسٹرڈے. سو ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے IMF پروگرام سے نکلنے کا. انہوں نے ہمیں یہی کہا ہے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارا ایک اور راستہ ہے اور وہ آپ ہمیں بتائیں گے کہ وہ راستے پہ آپ کہاں پہنچے ہیں اور انشاءاللہ اس پہ ڈسکشن کریں گے اور پھر فیس ٹو فیس اکتوبر کے بیچ میں واشنگٹن جاؤں گا، فیس ٹو فیس بیٹھ کے اس پہ ہم وہ مسئلے کا حل کر دیں گے. ہاں جی، آخری ایک سوال. شکیل صاحب سماجہ صاحب. جناب صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ آنسر دے دیں یا خسرو بختیار صاحب کہ آپ ملک میں انڈسٹریلائزیشن کرنا چاہتے ہیں لیکن کراچی کے اندر گھروں کے اندر فیکٹریز بنی ہیں رہائشی علاقوں میں، آج 15 لوگ زندہ جل کر وہاں پہ مر گئے ہیں، کوئی سیکورٹی کا انتظام نہیں تھا، کوئی میئر نہیں لیے گئے تھے، تو آپ اس کو کیسے انشور کریں گے؟ ذمہ دار اس کا کون ہے؟ اور مستقبل میں یہ ایسے واقعات روکنے کے لیے گورنمنٹ کیا اقدامات کرنا چاہتی ہے؟ ان ٹرمز آف فیکٹری کنٹرول ایکٹ کے تحت ان کی سیفٹی میجرز کو پروونشل گورنمنٹس کی لاز کے تحت دیکھنا ہوتا ہے، ان کی ذمہ داری ہے. مگر بدقسمتی سے اوور دا ایئرس اتنے زیادہ ریگولیشن ہو گئی ہیں، بوائلر لائسنس، فیکٹری لائسنس، کہ یہ بہت بڑی دشواریاں پیدا ہو گئی ہیں ایک آنےسٹ بزنس مین کو کرنے کے لیے. تو یہی ہم کام کر رہے ہیں، اس کو سٹریم لائن کر رہے ہیں کہ جو غیر ضروری قانون ہیں ان کو بھی ختم کیا جائے اور جو قانون ہے ان کو، باقی جو ضروری قانون ہیں ان کو افیکٹو بنایا جائے. میں نے بھی یہی آپ کو عرض کی کہ کراچی کے اندر جگہ نہیں ہے اور کراچی جو بھی انڈسٹریل زون یا ایکسپورٹ پروموشن زونز یا اسپیشل اکنامک زونز چلے ہیں دنیا کے اندر، وہ لوکیشن سپیسیفک ہوتے ہیں کافی زیادہ. چاہے آپ چائنا کی اگزامپل لیں اور جگہوں کی، تو کراچی کے اندر سب سے بڑی ٹریک آف لینڈ جو اس وقت اویلیبل ہے حکومت کے پاس وہ سٹیل مل کا تھا، جو بقایا ایکسٹرا زمین ہے، اسی میں سے 1500 ایکڑ دیے ہیں ایک انڈسٹریل پارک بنانے کے لیے جو اس بجٹ کے اندر آ گیا ہے. اب ہم اس کی آگے کی چیزوں کو ترتیب دے رہے ہیں کہ کون سی انڈسٹری کو اور زمین کو کس قسم کی اقساط یا شرائط کے ساتھ ہم اس پوٹینشیل انویسٹر کو دیں. تھینک یو. اچھا جی، بہت شکریہ آپ کا. آج تھوڑا ٹائم کم تھا، اگلی دفعہ سٹنگ ہوگی انشاءاللہ زیادہ ٹائم لے کے آئیں گے. تھینک یو ویری مچ.